بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 112 ہے۔ اس میں ہم مرکب عدد کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب عدد 11 سے 19 تک کے اعداد ہیں۔ 11 سے 19 میں عدد کے دو اجزاء ہوتے ہیں، معدود، مفرد، نکرہ اور منصوب ہوتا ہے۔ 11 اور 12 میں عدد کے دونوں اجزاء معدود کے مطابق ہوں گے، تذکیر و تانیث میں۔ 12 کا پہلا جز معرب ہوگا۔ مثال دیکھیے، احد عشر طالباً، 11 طالب علم۔ اب اس میں دیکھیں دونوں اجزاء احد عشرہ، مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، اور طالباً یہ معدود ہے، یہ مفرد ہے، نکرہ ہے اور منصوب ہے۔ تو یہ خاص ٹرم ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، تمییز کہلاتی ہے۔ یعنی پچھلا کوئی لفظ ہے اس میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے، یا پچھلے کوئی جملہ ہے اس میں ابہام پایا جاتا ہے، تو تمییز کے ذریعے اس ابہام کو دور کیا جاتا ہے۔ اور تمییز جو ہے مفرد، نکرہ اور منصوب اسم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں 11، احد عشرہ 11 کیا چیز؟ ابہام پایا جا رہا ہے نا، 11 طالب علم ہیں، 11 قلم ہیں، 11 گھڑیاں ہیں۔ تو اس ابہام کو دور کیا ہے طالباً نے، کہ 11 طالب علم۔ اچھا، 12 کے لیے 12 طالباً، اس طرح سے مؤنث معدود ہے تو 11 طالباً، یہ کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے ساری۔ اور 12 کے لیے 12 طالبۃ۔ اچھا، 13 سے 19 تک میں اعداد کا پہلا حصہ معدود کے مخالف ہوگا، یعنی تذکیر و تانیث میں۔ اگر ایک مذکر ہے تو دوسرا مؤنث ہے، اگر دوسرا مذکر ہے تو پہلا مؤنث ہوگا، اور دوسرا معدود کے مطابق ہوگا۔ اس کے جو دوسرا حصہ ہے عدد کا، وہ معدود کے مطابق ہوگا تذکیر و تانیث میں۔ یہ دیکھیں 13 طالباً، اب یہ دوسرا حصہ تو جو ہے معدود کے مطابق ہے، 10 طالباً دونوں مذکر ہیں، لیکن 13 یہ مؤنث ہے اور اس معدود کے جو ہے اپوزٹ ہے۔ 15 طالباً، یہ 13 طالب علم، یہ 15 طالب علم۔ اس طرح سے 13 طالبۃ، اب یہاں معدود جو ہے مؤنث ہو گیا، تو اس کے جو دوسرا حصہ ہے عدد کا، وہ اس کے مطابقت میں ہے، یعنی وہ بھی مؤنث ہے، اور پہلا حصہ جو ہے وہ اس کا عکس ہے، یعنی مذکر ہے۔ 13 طالبات، 15 طالبۃ، 15 طالبات۔ اچھا جی، 11 سے 19 تک کے اعداد مبنی ہوتے ہیں، سوائے عدد 12 کے پہلے حصے کے، وہ معرب ہوتا ہے۔ مبنی کی مثالیں دیکھیں، مرفوع حالت میں دیکھیں، عندی 16 ریالاً۔ اب یہ 16 یہ اسی طرح سے استعمال ہوگا۔ نصب حالت میں دیکھیں، منصوب اریدو 16 ریالاً، یہاں یہ مرفوع حالت میں ہے، یہاں پر یہ منصوب حالت میں ہے، کیونکہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ اور مجرور حالت میں حاذل قلم ب16 ریالاً، یہ اس کی جو ہے حالت جر ہے۔ تینوں حالتوں میں شکلیں ایک جیسی ہیں، تو یہ مبنی ہے۔ عدد 12 معرب کی مثال ہے، مرفوع حالت میں
عندی اسنا عشر ریالا، یہ اسنانے تھا، نون اعرابی اس کا گر گیا تو یہ اسنا رہ گیا، یہ مرفوع حالت میں۔ منصوب حالت میں اریدو اسنے عشر ریالا، اسنین تھا تو نون اعرابی گرا تو اسنے رہ گیا، اریدو اسنے عشر ریالا۔ مجرور حالت میں بھی اسی طرح سے آ جائے گا، حاضر القلم باسنے عشر ریالا۔ اس طرح سے معدود اگر مؤنث ہے تو اس صورت میں اندی اسنتا عشرۃ روبیتن۔ پھر منصوب حالت میں اریدو اسنتی عشرۃ روبیتن، اور مجرور حالت میں، جر حالت میں، حاضر القلم باسنتی عشرۃ روبیتن۔ اچھا، اب اس گنتی کو دیکھتے ہیں، پوری عدد اور معدود مذکر ہے اگر 11 تو اسی طرح سے ہو جائے گا احد عشر طالباً، 12 ہو جائے گا اسنا عشرہ طالباً۔ اب 13 میں جو ہے یہ چینج یہ آئے گی کہ معدود چونکہ مذکر ہے تو یہ عدد اس کا مؤنث ہوگا، تو یہ ثلاثۃ عشرہ طالباً۔ 14 کے لیے اربعۃ عشرہ طالباً، 15 خمسۃ عشرہ طالباً، 16 ستۃ عشرہ طالباً، 17 سبعۃ عشرہ طالباً، 18 ثمانیۃ عشرہ طالباً، 19 تسعۃ عشرہ طالباً۔ معدود اگر مؤنث ہے تو 11 اور 12 میں تو تذکیر و تانیث ایک ہی رہے گی، احدی عشرۃ طالبۃً، 12 میں اثنتا عشرۃ طالبۃً، 13 میں اب آپ دیکھیں طالبۃً معدود جو ہے مؤنث ہے تو یہ مذکر آ گیا عدد، ثلاث عشرۃ طالبۃً، 14 طالبۃً، 15 خمس عشرۃ طالبۃً، 16 ست عشرۃ طالبۃً، 17 سبع عشرۃ طالبۃً، 18 ثمانی عشرۃ طالبۃً، 19 تسع عشرۃ طالبۃً۔ ترجمہ کرتے ہیں، 11 طالب علم، 11 طالباً، 12 روپے، اثنتا عشرۃ روبیتن، 15 مرد، خمسۃ عشرہ رجلاً، 17 اوراق، سبع عشرۃ ورقۃً، 18 اونٹنیاں، ثمانی عشرۃ ناقۃً۔ جملے میں استعمال کریں، 11 طالب علم پاس ہوئے، نجح 11 طالباً، تمہارے پاس 12 روپے ہیں، عندک اثنتا عشرۃ روبیۃً، 15 مرد حاضر ہوئے، حضر 15 رجلاً، اس نے 18 اونٹنیاں خریدی، اشترى 18 ناقۃً، کتاب کے 17 اوراق پھٹے ہوئے ہیں، 17 ورقۃً من الکتاب مکسورۃ۔ اس کی پریکٹس کیجئے، آہستہ آہستہ روانی کے ساتھ آپ پھر ترجمہ کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔